کے پہلے 2 منزلوں میں نے آپ کے سامنے یہ گزارش کی کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے زندگی کے آخری لمحات یعنی منزل احتضار کس منزل کا نام ہے، اور اس منزل میں کوئی ایسا نہیں ہے جو انسان کے کام آ سکے سوائے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ موت کے بعد عالم برزخ کا ہے۔ یہاں عالم برزخ کا آغاز قبر کے ان مشکلات سے ہوتا ہے جہاں انسان کو اپنے عقائد کی جواب دہی بھی کرنا ہے اور اپنے بہت سے اعمال کے نتائج کا سامنا بھی کرنا ہے۔ اس منزل قبر کے بارے میں بھی کوئی دنیا کا ایسا انسان نہ پیدا ہوا جو چاہنے والوں کو یہ اطمینان دلا سکتا کہ منزل قبر میں، قبر کے اندھیرے میں کوئی کام آئے یا نہ آئے، ہم کام آ سکتے ہیں۔ یہ کام بھی مشکل کشائے کائنات مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا۔ اس کے بعد جب مرحلہ برزخ تمام ہوتا ہے تو برزخ کا خاتمہ ہی ہوتا ہے صبح محشر پر، یعنی موت سے قیامت کے درمیان کا وقفہ عالم برزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عالم برزخ کا خاتمہ منزل قیامت پر ہوتا ہے۔ میں سلسلے بیان کی وضاحت سے پہلے ان حضرات کے لیے جو صاحبان نظر اور ادبی ذوق رکھتے ہیں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے سامنے جب بھی قیامت کا ذکر آتا ہے تو اسے روز محشر کہا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے جب بھی آغاز قیامت کا ذکر آتا ہے تو اسے صبح محشر کہا جاتا ہے، جبکہ قیامت کا نقشہ جو خود قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ کائنات کا اتنا بڑا انقلاب ہے جس میں نہ کوئی صبح ہے نہ کوئی شام ہے۔ آفتاب اپنی اصلی حالت پر نہ رہ جائے، چاند اپنی اصلی کیفیت پر نہ رہ جائے، ستارے اپنے مقام پر نہ رہ جائیں، زمین وہ زمین نہ رہ جائے، آسمان وہ آسمان نہ رہ جائے، پہاڑوں کا جمود ٹوٹ جائے، انسان پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں۔ اتنا بڑا انقلاب کائنات جس کو محشر سے تعبیر کیا گیا ہے، اس محشر کی صبح کہاں ہے اور اس کی شام کہاں ہے؟ صبح و شام کا تصور تو وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی آفتاب کسی زمین پر چمکنے لگتا ہے۔ جب آفتاب برآمد ہوتا ہے تو اسے صبح کہا جاتا ہے، جب آفتاب ڈوبنے لگتا ہے تو اس مرحلے کو شام کہا جاتا ہے۔ محشر کا وہ قیامت خیز مرحلہ جہاں کل کائنات کا نظام درہم و برہم ہو جائے، اور ایسا درہم و برہم ہو جائے کہ قرآن نے تینوں کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے۔ آفتاب کا ذکر بھی ہے، ماہتاب کا ذکر بھی ہے، ستاروں کا ذکر بھی ہے۔ قیامت کسے کہتے ہیں؟ قیامت کا وہ موقع ہوگا اذا السماء انشقت، جب یہ آسمان شق ہو جائے، پھٹ جائے، ستارے ڈوبنے لگیں، چاند کا ایک عالم ہے، سورج کا دوسرا عالم ہے، تو قیامت جس موقع کا نام ہے وہ موقع اگر دن ہے تو چاند کا ذکر کیسا، وہ موقع اگر رات ہے تو سورج کا ذکر کیسا رہا، اگر سورج چمک رہا ہے تو ستارے کہاں نظر آئے، اگر ستارے دکھائی دے رہے ہیں تو سورج کہاں دکھائی دے رہا ہے؟ یہ پورا ایک بدلا ہوا نظام ہے۔ اس نظام میں کہاں کوئی صبح تلاش کر رہا ہے اور کہاں شام ڈھونڈ رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی محشر کی تعبیر روز محشر سے ہوتی ہے اور آغاز محشر کی تعبیر صبح محشر سے ہوتی ہے۔ بعض علماء نے بڑی حکیم بات کہی اور یہ بات واقعا لگتی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ محشر میں آپ نہ یہاں کی صبح تلاش کریں، نہ یہاں کی شام تلاش کریں،
نہ یہاں کا دن تلاش کریں، نہ یہاں کی رات تلاش کریں، وہ اتنا یاد رکھیں کہ محشر کو روز محشر اس لیے کہا گیا کہ رات جب تک رہتی ہے پردہ پوشی کرتی رہتی ہے، جب تک عیبوں کے چھپانے کا امکان رہ جائے اسے رات کہا جاتا ہے، جب تک عیب کے پردہ ڈالنے کے امکانات رہ جائیں اسے رات کہا جاتا ہے۔ اور جہاں صبح سامنے آئی، جہاں افطار سامنے آیا، اب کوئی پردہ دار نہ رہ گیا، اب ہر وہ راز جو رات بھر چھپا تھا وہ صبح ہوتے ہوتے بے نقاب ہو گیا، ہر وہ حقیقت جس پر رات کو پردہ ڈال دیا گیا تھا صبح ہوتے ہوتے وہ حقیقت نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ تو شاید محشر کو اسی لیے روز محشر کہا گیا، اور آغاز سے محشر کو اسی لیے صبح محشر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جیسے رات کے بعد صبح آتی ہے، اندھیرا ہٹا روشنی آئی، رات کے بعد دن آیا، پردہ پوشی کرنے والی رات گئی، حقائق کو بے نقاب کرنے والا دن سامنے آ گیا۔ یعنی جتنے عیب چھپے ہوئے ہیں سب زندگی کے ساتھ ہیں، جتنے نقائص پر پردہ پڑا ہوا ہے سب زندگی کے ساتھ ہے۔ ادھر محشر کا منظر سامنے آیا اور سارے حقائق بے نقاب ہو گئے۔ اب اعمال کا کیا ذکر ہے جو بند کمروں میں انجام دیے ہیں، اب ان اعمال کا کیا ذکر ہے جو تنہائیوں میں انجام دیے، یوم تبلی السرائر، جو دلوں کے اندر راز چھپا کے رکھے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، جو دلوں کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں، جو سینوں کے اندر اسرار مخفی ہیں، کوئی راز روز محشر راز نہیں رہ جائے گا، ہر حقیقت بے نقاب ہو جائے گی۔ شاید یہ بھی ایک راز ہے قرآن مجید کے اس بیان کے بارے میں جب قرآن نے قیامت کا نقشہ کھینچا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کا دن وہ ہوگا جب بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا، باپ بیٹے سے فرار کرے گا، بیٹا باپ سے فرار کرے گا، شوہر زوجہ کو چھوڑ دے گا، چاہنے والا چاہنے والے کو چھوڑ دے گا۔ یہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ متوجہ ہے؟ یہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ شاید ایک راز یہ بھی ہے جو روایات میں ہے کہ ہر ایک کو خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اعمال میں کوئی کمی ہو ہم سے مطالبہ کر لے، ہر ایک کو یہ خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مستحق عذاب ہو اور ہم سے کوئی نیکی مانگ کے اپنی نجات کا انتظام کرنا چاہتا ہو تو بیٹا ہے کیسے انکار کریں گے، باپ ہے اس کے تقاضے کو کیسے ٹھکرائیں گے، اور اگر ایک نیکی دے دی جائے تو اپنے انجام کا کیا ہوگا، اگر ایک گناہ کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اپنی عاقبت کا کیا ہوگا۔ تو ایک تو بھاگنے کا راز یہ بھی ہے کہ ہر ایک دوسرے سے گھبرا رہا ہے، کوئی نیکی مانگ نہ دے، کوئی عذاب کا حصے دار نہ بنا دے۔ لیکن عزیزوں میں اس سے بالا تر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، روایات ہی ہے اسی میں، اس نقطے کو آپ پہچانیں۔ یہ آج جو آپ ہمارا اجتماع دیکھ رہے ہیں، آج جو یہ ہمارا مجمع دیکھ رہے ہیں، مسجدوں میں، مرکزوں میں، بازاروں میں، محفلوں میں، پارٹیوں میں، مختلف مقامات پر یہ مجمع جو آپ سینکڑوں میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں دیکھتے ہیں، اس سارے مجمع کا راز یہ ہے کہ ہر راز دل میں چھپا ہوا ہے۔ برا نہ مانیے گا، جو حقیقت اس پر غور کریں، یہ سارے اجتماع جو دنیا میں قائم ہو جاتے ہیں ان کا راز فقط یہ ہے کہ کسی کے دل کا راز بے نقاب نہیں ہو سکا۔ ایک مقام پر ایک کمرے میں دنیا کی ساری حکومتوں کے نمائندے جمع ہو گئے، یہ ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں، وہ ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں، یہ انہیں مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، وہ انہیں مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، ان کے دل میں ان کا گلا کاٹنے کا ارادہ ہے، ان کے دل میں انہیں روکنے کا ارادہ ہے، وہ انہیں تباہ کرنا چاہتے ہیں، وہ انہیں مٹانا چاہتے ہیں، مگر جب تک یہ ہاتھ ملانے کی رسم رہے گی، جب تک لبوں میں مسکرانے کی طاقت رہے گی، اجتماعات برقرار رہیں گے، مجمع سلامت رہیں گے، پارٹیاں رہیں گی، کونسلیں رہیں گی، یہ سب برقرار کیوں؟ اس لیے کسی کے دل کا راز کھل نہیں رہا ہے، ورنہ اگر ایک لمحے کے لیے کسی مجمع میں ہر ایک کا راز اور دل کھول دیا جائے تو قیامت تو بعد میں آئے گی، یہاں بھی بیٹا باپ کے پاس نہ بیٹھے گا، یہاں بھی بھائی بھائی کے ساتھ نہ رہے گا، یہاں بھی دوست دوست کے ساتھ نہ رہے گا، تو
تو دنیا اور محشر کا فرق اتنا ہی ہے کہ راز چھپے ہوئے ہیں تو مجمع دکھائی دے رہے ہیں، محبتیں نظر آ رہی ہیں، تعلقات دکھائی دے رہے ہیں، راز بے نقاب ہو جائیں گے تو سوائے ایک دوسرے سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ رہ جائے گا۔ ایک طرح پڑے محمد و آل محمد۔